ایک بادشاہ کا دربار تھا اور اس میں کئی وزیر، مشیر، نوکر، چاکر اور غلام تھے۔ ایک غلام تھا جو ہر وقت ہنستا رہتا، مسکراتا رہتا، خوش رہتا۔ پہلے پہل تو بادشاہ نے اس کو اگنور کیا۔ بادشاہ اسے دیکھتا، وہ ہنس رہا ہوتا، اسے کام زیادہ دے دو تو ہنس رہا ہوتا، اسے کم کام دے دو تو ہنس رہا ہوتا۔ اس کے چہرے پر ایک سمائل رہتی جو اس بات کا واضح طور پر نشان تھی کہ یہ بندہ اندر سے خوش ہے۔ بادشاہ اس کو اگنور کرتا رہا، لیکن بالآخر بادشاہ کو اس سے چڑ ہونا شروع ہو گئی۔ بادشاہ نے سوچا کہ ہم بادشاہ ہیں، خوش ہمیں ہونا چاہیے، خوشیاں ہمارا حق ہیں۔ یہ غلام ہے اور غلام ہوتے ہوئے یہ ہر وقت کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ لہٰذا بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور وزیر سے کہا کہ میں فلاں فلاں غلام کو روز دیکھتا ہوں، وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اس کا مسکراتا ہوا چہرہ مجھے بالکل پسند نہیں، لہٰذا میں اپنی زندگی میں اسے ایک بار، کم از کم ایک بار ضرور پریشان دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑی ہوں، اس کی رات کی نیند پوری نہ ہو اور آنکھوں میں لالی ٹپک رہی ہو، اسے الجھن سی ہو، وہ پریشان ہو۔ میں اس کی خوشی برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو جیسے تیسے بھی کرو، پریشان کرو، کیونکہ میں نے اسے زیادہ کام دے کے دیکھ لیا ہے۔ زیادہ کام ہونے کے باوجود بھی وہ پریشان نہیں ہوتا، بلکہ مسکراتا رہتا ہے، خوش ہی رہتا ہے۔ وزیر نے کہا میں اس کا کوئی سدِ باب کروں گا۔ بادشاہ نے کہا سدِ باب نہیں، یہ میرا حکم ہے، اگر اس کو پریشان نہیں کر سکتے تو میں تمہاری گردن تمہارے دھڑ سے علیحدہ کر دوں گا۔ وزیر پریشان ہوا۔ وزیر نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے کہ بادشاہ کو ایک بار اس بندے کو پریشان دکھا دیا جائے، کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی حل تو اس کا نکالنا پڑے گا۔ وزیر سمجھدار تھا، اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر بادشاہ کو کہا کہ آپ کل اس کو پریشان دیکھیں گے، لیکن اس کے لیے آج رات آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ مجھے کل پریشان ہر حال میں چاہیے۔ وزیر کے دماغ میں ایک ترکیب آ چکی تھی۔ اب رات ہوئی، بادشاہ اور وزیر دونوں ساتھ چل دیے اور غلام کے اس کے گھر کی طرف دوڑے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وزیر نے ایک اپنی جیب سے پوٹلی نکالی اور اس پوٹلی کے اندر 1000 اشرفیاں تھیں۔ 1000 میں سے ایک اشرفی وزیر نے باہر نکال لی اور 999 یعنی کہ 999 اشرفیاں اس پوٹلی میں رکھ دیں۔ جب بادشاہ نے دیکھا وزیر کو تو بادشاہ نے کہا بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ وزیر نے کہا آپ یہ مت پوچھے کیا کر رہا ہوں، آپ بس دیکھتے چلے جائیں۔ وزیر اس کے غلام کے دروازے کے پاس گیا، دروازے کو دستک دی، پوٹلی دروازے کے سامنے رکھی اور واپس آ کر چھپ گیا۔ اب بادشاہ اور وزیر دونوں چھپے ہوئے تھے۔ وہ بندہ باہر آیا، اس نے دیکھا باہر تو کوئی نہیں، اس کی نظر اس پوٹلی پر پڑی تو اس نے اٹھا لی۔ وہ بندہ اندر چلا گیا اور اب جا کر دروازہ بند کر لیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے 1000 اشرفی صرف ایک نکالی ہے، باقی ساری اس کو دے دی اور وہ لے کے اندر بھی چلا گیا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، تھوڑی دیر رکو، صبر کرو اور تماشا دیکھو، وہ بندہ کچھ ہی دیر بعد واپس آئے گا اور کچھ ڈھونڈے گا۔ ایسا ہی ہوا، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، غلام دروازے سے باہر نکلا اور ڈھونڈنے لگا، اپنی لالٹین بھی لے آیا اور ڈھونڈنے لگا۔ وہ وہی اشرفی رہے تھے جو ایک کم تھی، کیونکہ پوٹلی کے اوپر 1000 لکھا تھا لیکن اشرفی ایک کم تھی۔ پہلے وہ بندہ باہر آیا، ڈھونڈنے لگا، اسے نہیں ملی۔ پھر اس کی بیوی بھی باہر آ گئی اس کے ساتھ، وہ بھی ڈھونڈنے لگی، اس کے بچے آ گئے۔ وہ سارے لوگ اس ایک اشرفی کو ڈھونڈنے کے پیچھے لگ گئے، کیونکہ ان کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اس پوٹلی میں 1000 اشرفی ہی تھی، کیونکہ اس کے اوپر 1000 کا ہندسہ رقم ہے، درج ہے، لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ اور وزیر اپنے محل میں واپس آ گئے۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا بادشاہ نے پہلی بار کہ وہ بندہ وقت سے بعد میں ڈیوٹی پر آیا ہے، جو وقت مقررہ وہ ڈیوٹی پر آیا کرتا تھا۔ بادشاہ پہلے ہی اس کی طاق میں تھا۔ بادشاہ نے آتے ہی دیکھا کہ اس کے چہرے کی ہوائیاں تھوڑی سی اڑی ہوئی ہیں اور اس کی آنکھیں بھی لال ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں بھائی کدھر تھے، آج تھوڑا لیٹ آئے ہو؟ تو غلام نے کہا ویسے ہی میری آج آنکھ نہیں کھلی،
طبیعت میری تھوڑی ناساز ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہاری یہ آنکھیں بھی لال لال سی لگ رہی ہیں، کیا رات کو سوئے نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، میری وہ طبیعت تھوڑی خراب ہے تو اس لیے میں ساری رات صحیح سے سو نہیں پایا، تو اس وجہ سے میں لیٹ آیا ہوں۔ بادشاہ اندر سے بڑا خوش ہوا، اس نے وزیر کو بلایا اور اس نے کہا یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ وزیر نے بادشاہ کو بتایا کہ ہماری انسانوں کی یہی زندگی اور یہی ناشکری ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے ہم اس کو ناکافی سمجھتے ہیں، اور جو تھوڑا سا ہمارے پاس نہیں ہوتا اس کو سبھی کچھ سمجھتے اور اس کے پیچھے ہی اپنی نیند حرام کرتے ہیں، اپنا چین اور سکون اور خوشی حرام کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے اس غلام کو بھی بلایا اور اسے بتایا کہ وہ جو پوٹلی اس کے گھر کے باہر رکھی تھی وہ کسی اور نے نہیں بلکہ بادشاہ اور وزیر نے ہی رکھی تھی، اور وہ اس کو آزما رہے تھے کیا وہ ایک اشرفی کے پیچھے پریشان ہو سکتا ہے یا خوش ہی رہے گا، لیکن اس کی پریشانی اس کے چہرے پر واضح طور پر عیاں تھی، نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ نے اسے کہا میرا صرف یہی ایک مقصد تھا کہ میں تمہیں زندگی میں کم از کم ایک بار پریشان دیکھنا چاہتا تھا۔ خدا تعالیٰ نے اسی طرح ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور بہت تھوڑی یا چند ایک چیزیں جو ہم زندگی میں لینا چاہتے ہیں یا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ہر ٹائم کوشش کرو، لیکن جو کچھ آپ کے پاس ہے، جتنا بھی آپ کے پاس ہے، اس میں خدا تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کرو۔ ہر ٹائم اس کے حضور جھکو اور اسے کہو خدائے کریم تیرا شکر ہے، تو نے مجھے جو بھی دیا میں اس میں خوش ہوں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔